بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تاریخ ہے 11 جولائی، اور میں بات کروں گا ایک ہی موضوع پر جس کا اسد کیسر کے اوپر بیان کروں گا۔ اور یہ بیان میں بہت پہلے کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت شاید عوام میرے ساتھ اتفاق نہ کرتے۔ تو جو عمران خان نے خود آ کر یہ سب کچھ بتا دیا ایک پروگرام میں کہ اسد کیسر کا کردار کیا رہا 9 اپریل، جس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں آخری رات تھی عمران خان کی، اور اس میں اسد کیسر کا کردار کیا رہا، تو اس موضوع پر بات کریں گے اور اسد کیسر کی پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو چلیے شروع ہوتے ہیں اس بات سے کہ 9 اپریل کو ہوا کیا تھا۔ 9 اپریل کو جب یہ بھاگتے بھاگتے اور سانس پھولا ہوا تھا، پیر کانپ رہے تھے، ٹانگیں کانپ رہے تھے، اور یہ پہنچا وزیر اعظم ہاؤس، اور عمران خان کو یہ کہا کہ میں تو نااہل بھی ہو جاؤں گا اور جیل بھی چلا جاؤں گا۔ یعنی دلیری کی انتہا ہے اس شخص کی۔ ہم تو بہت پردے ڈال رہے تھے اس شخص پر کہ چلو پی ٹی آئی کا سپیکر ہے تو ہم یہ بات نہیں کریں گے، لیکن مجھے تو کم از کم اس کی پوری تاریخ یاد ہے، اور میں ایک ہی علاقے کا ہوں، اس کا یعنی ایک ہی گاؤں سمجھے آپ، تو اور ضلع تو آلریڈی ایک ہی ہے، تو مجھے تو بہت کچھ چیزوں کا علم تھا، لیکن میں نے پہلے کبھی یہ بات اس لیے نہیں کی کہ میں پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے کا یعنی اس میں خدشہ تھا، تو اس لیے میں نے اس وقت یہ بات نہیں کی، لیکن اب جو کچا کٹا ہے وہ سب کھول کے رکھوں گا اس کا۔ تو سب سے پہلے یہ بات کہ جب اس نے عمران خان نے اس کو کہا کہ بھائی آپ جائیے اور ڈریے نہیں، اور جا کے سیشن کو پرولانگ کیجئے تقریباً 4-5 دن تک، تو اس میں ہم کوئی راستہ نکال لیں گے۔ یعنی راستہ نکالنے کا بہت کچھ ہو سکتا ہے، ابھی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو آپ خود سمجھ جائیے کہ وہ کیا کر سکتا تھا عمران خان، اور جتنے بغلول تھے ان کو اپنے ٹھکانے لگا سکتا تھا، اور یہ عدم اعتماد ناکام ہو جاتی۔ تو اس کو کرنا صرف اتنا تھا کہ یہ عدم اعتماد تحریک پر یہ 4-5 دن بحث کو طول دے سکتا تھا، لیکن اس نے وہ کام نہیں کیا۔ بحیثیت اسپیکر قومی اسمبلی اس کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس نے وہ کام نہیں کیا۔ اور کیوں نہیں کیا کہ اس کو اتنی زیادہ ڈر اس کو لگا کہ یا تو میں نااہل، ابھی تم نااہل بھی ہو جاؤ تو کیا ہو جائے گا۔ 2 دفعہ آپ کو اسپیکر بنایا گیا، ایک دفعہ صوبائی اسمبلی کا، دوسری دفعہ قومی اسمبلی کا، اور آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کی جو حیثیت بنی وہ عمران خان کی وجہ سے بنی، جو عزت اللہ نے آپ کو دی عمران خان کی وجہ سے دی۔ ورنہ مجھے تو پورا تاریخ آپ کو یاد ہے، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میں ذرا آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب آپ جماعت اسلامی میں تھے، اور جماعت اسلامی اس وقت تقریباً 2 ٹانگا پارٹی تھی ضلع سوابی میں، جس وقت آپ جماعت اسلامی میں تھے، اور پھر آپ پی ٹی آئی میں آئے۔ تو پی ٹی آئی میں جب آئے اور آپ نے دیکھ لیا کہ پی ٹی آئی آپ آئے تھے 1964 میں یا 65 میں آپ پی ٹی آئی میں آئے تھے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو اسپیکر صاحب، تو آپ دریا کے کنارے زیدہ میں بیٹھے تھے خانزادہ عبدالحفیظ خان کے پاس، اور آپ نے یہ میرے سامنے یہ کہہ دیا کہ میں تو واپس جانا چاہتا ہوں جماعت اسلامی میں، کیونکہ پی ٹی آئی یہ تو ایک ٹانگا پارٹی ہے تو آگے نہیں بڑھ رہی۔ تو آپ کو جواب دیا گیا خانزادہ کی طرف سے کہ جناب آپ ادھر ہی رہیے، اس کا وقت آنے والا ہے، اور آپ نے بڑے اس کے دماغ سے کہ ہاں یہ ہو بھی سکتا ہے، یعنی آپ کا کوئی نظریہ نہیں ہے، آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی منشور نہیں ہے، لیکن صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہاں یہ بھی اقتدار میں آ سکتا ہے، تو چلو میں رہ لوں گا اسی پارٹی میں۔ تو آپ اس پارٹی میں رہے، اور رہتے رہتے 2011 آ گیا، اور 2011 میں پھر یہ پارٹی بھی بنی، اور آپ جس طرح صدر بنے تھے ضلع کے، وہ بھی مجھے معلوم ہے کہ 2-3 لوگوں نے آپ کی جو حمایت کی، جو آپ کو مل نہیں رہی تھی صدارت۔ اور ٹوٹل کتنے لوگ تھے پورے ضلع میں؟ تو 70-80 لوگ تھے پی ٹی آئی کے، تو آپ اس میں ضلعی صدر بنے۔ اور کرتے کرتے جب 2011 آیا تو 2011 میں آپ کو اس لیے ٹکٹ دیا گیا کہ آپ پرانے ورکر، اب پرانے ورکر میں اور اسد کیسر میں بڑا فرق ہے۔ پرانے ورک تو بڑے بڑے ورکر ہیں جنہوں نے بہت ان تک کوشش کی ہے، لیکن آپ کا کیا کردار تھا؟
آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا. آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اور آپ مجھ کا جواب اگر دینا مناسب سمجھیں گے تو آپ دے دیجئے. میں ابھی جس نے کچھ بھی کیا پی ٹی آئی کے سے جتنے فائدے اٹھائے ہیں اور عمران خان کو پتہ نہیں ہے، ایک ایک کو میں سامنے لاؤں گا. مجھے اور بھی ایک بھی اور اسد بھی ہے، اس کے متعلق بھی میں بہت کچھ رکھنے والا ہوں. تو سب سے پہلے آپ کی بات کرتے ہیں. تو جب آپ پہلے تو آپ کی میں ذرا حیثیت عوام کو دکھا دوں کہ آپ کیا تھے اور پی ٹی آئی کی وجہ سے آپ کیا بنے. اگر آپ کو یاد ہو تو جس شخص سے آپ نے یہ اسکول خریدا تھا، قائد اعظم اسکول، تو یہ اسکول آپ نے خریدا تھا 5 لاکھ روپے میں. آپ کے پاس 5 لاکھ روپے نہیں تھے. آپ کے ایک ماموں نے پینشن بیچا تھا اور اس نے 5 لاکھ روپے لیے اور وہ 5 لاکھ روپے آپ کو قرض دے کر آپ نے وہ قائد اعظم اسکول خریدا، جس کا مالک پنجپیر کا تھا اور وہ بیمار ہو گیا. تو اس وجہ سے آپ کو یہ اسکول مل گیا. اور یہ کرتے کرتے پھر جب آپ اسپیکر بنے تو آپ نے اپنی انفلوئنس استعمال کی اور اس انفلوئنس کی وجہ سے آپ بورڈ میں پوزیشن دلواتے رہے اپنی اسکول کو، اپنے لڑکوں کو، اور کچھ خرید و فروخت بھی آپ کرتے تھے اور پورے حال آپ خریدتے تھے. تو یہ تھے آپ اسد کیسر صاحب. اور پھر اس کا ایک چین بن گیا. اب آپ کے ہر ایک اسکول میں 3,000 اسٹوڈنٹ ہے اور چین ہے ایک بہت بڑا اور درجنوں اسکول ہے آپ کے. آپ کا جو منتھلی انکم ہے جناب وہ ہے 6.5 سے 7.5 کروڑ. اور آپ نے جو بی آر میں اپنا ٹیکس ریفنڈ داخل کیا وہ 2.5 لاکھ روپے ہے. تو یہ چیزیں آپ ابھی چھپا نہیں سکیں گے، کیونکہ آپ نے جدھر آپ نے قربانی دینی تھی، جدھر آپ نے غیرت کرنا تھا، جدھر آپ نے کڑا ہونا تھا، وہ آپ نہیں کرے، وہ آپ نے نہیں کیا. اس لیے اب آپ کا سارا کچا چٹا ہم کھول کے رکھیں گے. وہ ہم نیب کے پاس بھی رکھیں گے، بی آر کے پاس رکھیں گے. آپ کا پورا ریکارڈ ہم نے حاصل کر لیا ہے. تو جناب اسد کیسر صاحب، اب آپ کے برے دن شروع ہونے والے ہیں. ہم اس وقت تک خاموش تھے جب تک عمران خان نے آپ کا نام خود نہیں لیا تھا. اور عمران خان نے جب آپ کا نام لیا تو اس نے یہاں تک کہا کہ اس کے تو پیر کانپ رہے تھے، اور اسی شخص نے تو بزدلی کی انتہا کر دی. تو یہ اس وجہ سے ہم آپ کا سارا کچھ جمع کر رہے ہیں. اور پھر آپ کے جتنے فرنٹ مین تھے ضلع سوابی میں خاص کر، اور ان کے ساتھ مل کر آپ کون سے ٹیکے حاصل کر رہے تھے اور آپ کا بھائی کیا کر رہا تھا، وہ پوری ضلع سوابی کو سب کچھ معلوم ہے. تو یہ کل کائنات یہ آپ کی اور کل جائیداد آپ کی یہی تھی. اور یہاں سے آپ شروع ہوئے اور پھر آپ نے کروڑوں اربوں میں کھیلنا شروع کر دیا. لیکن جب وقت آیا کہ جب آپ نے غیرت کرنی تھی تو وہ آپ نے عمران خان پر کرنی تھی، اور عمران خان کی وجہ سے آپ اس مقام پر پہنچے. یہ مقام آپ کو حاصل ہوا. لیکن الٹا آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. یعنی اس سے بڑھ کر اور کتنی آپ، یعنی کہ میں کیا ابھی آپ کے لیے کون سے الفاظ استعمال کروں کہ آپ کو کتنا غیرت آنا چاہیے تھا. آپ نے ایک محسن کش انسان کی طرح، کہ جس شخص نے آپ کو فرش سے عرش تک پہنچایا، تو اس کے ساتھ آپ نے کیا جو قربانی کا وقت آیا تو ادھر آپ ڈیر ہو گئے. یہ اگر غیرت ہوتی ہے سیاستدانوں کی، آپ جیسے سیاستدانوں کی، تو اس کا پھر سارا کچھ عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں وہ میں رکھوں گا. آپ مجھے بھی جانتے ہیں، آپ میں ایک علاقے کے ہیں. اگر میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں آپ اس کو پھر نگیٹ کر سکتے ہیں، آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. اور کئی ملاقاتیں آپ کے ساتھ رہی بھی ہے. تو جو کچھ بھی ہے ہم اس وقت تک خاموش تھے کہ جب ہمیں یہ امید تھا کہ آپ یعنی ایک چٹان کی طرح رہیں گے عمران خان کے ساتھ، کہ نہیں، آپ تو موم بھی ثابت نہیں ہوئے. اور جس نے غیرت کرنا تھا اس شخص کا نام قاسم سوری ہے. تو آج سب لوگ اس کو اپنے سروں پہ بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ آج تک عمران خان کے قریب بھی آپ نہیں پائے گئے. یعنی 9 تاریخ کے بعد، 9 اپریل کے بعد آپ کہیں نظر بھی نہیں آ رہے. یہ اس لیے کہ آپ دوپہر کے بعد امیر ہوئے تھے عمران خان کی وجہ سے. اور جب دوپہر کے بعد لوگ امیر ہوتے ہیں وہ سینکڑوں سال بھوکے رہتے ہیں. آپ کا یہی مثال ہے.
ورنہ جو کچھ آپ کرنا چاہتے تھے وہ کر سکتے تھے، آپ غیرت کا ساتھ دیتے، لیکن آپ نے غیرت کا ساتھ نہیں دیا، اور اس لیے اب آپ کا پتہ کٹ چکا ہے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی آپ کو ٹکٹ نہیں دے گا، عمران خان آپ کو ٹکٹ نہیں دے گا۔ اب آپ غیرت کریں گے، جب بھی انتخابات ہوں گے انشاءاللہ تو آپ کھڑے رہیے، اور آپ کا ضمانت بھی ضبط ہوگا۔ آپ کے بھائی 2 دفعہ جنرل کونسل کے لیے الیکشن لڑ چکے ہیں گاؤں سے، اور کتنے ووٹ لیے؟ 1700 مقابلے میں کتنے لیے گئے؟ جو سجاد کا آدمی تھا 5000 پلس۔ تو آپ خود سوچئے کہ آپ کے اپنے گاؤں میں یہ حیثیت ہے، اگر آپ کو ووٹ ملے 2 دفعہ آپ الیکٹ ہوئے تو وہ عمران خان کا ووٹ تھا، آپ کا نہیں تھا، حالانکہ آپ کا بھائی بھی پاس ہو گیا۔ تو وہ جنرل کونسل کا الیکشن تو ایک بھائی آپ کا نہیں جیت سکتا، دوسرا الیکٹ ہوتا ہے، وہ کیوں؟ یہ عمران خان کا ووٹ ہے، آپ کا نہیں ہے، آپ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، آپ کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ آپ جب کونسلر نہیں بن سکتے تو آپ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کا نشست کیسے جیت سکتے ہیں؟ تو صرف اور صرف عمران خان کی وجہ سے لوگ، اگر عمران خان کسی کمبے کو بھی کھڑا کرے گا تو لوگ، سوابی کے لوگ اس کو بھی ووٹ دیں گے۔ یہ آپ کی وجہ نہیں تھی، آپ کوئی خاص چیز نہیں تھی آپ کی، تو مجھے پوری تاریخ یاد ہے، بلکہ آپ کو شاید نہیں یاد ہو کہ آپ کے، یعنی کہ کبھی آپ نے تو اپنی سواری بھی نہیں رکھی، اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کیا کچھ ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کا سارا دار و مدار عمران خان ہے، اور کرپشن ہے۔ کرپشن میں آپ کتنے اندر گئے یہ بھی آپ کو معلوم ہے، یعنی کہ آپ نے یا آپ کے بھائی نے چھوٹے سے چھوٹا ٹیکا یا نوکری وہ بھی فروخت کر دی، اور فرنٹ مین آپ کے کتنے تھے؟ 25 فرنٹ مین تھے آپ کے۔ تو آپ کو تو بس کرنا چاہیے کہ جتنا آپ کے یہ اسکول چین ہے، یہ کروڑوں روپے آپ مہینے کا کما رہے تھے، تو اگر تھوڑا سا ایمان ہوتا تو کم از کم پارٹی کو بدنام کرنے کے بجائے آپ اپنی اس طرف دھیان دیتے اور یہ کرپشن کو چھوڑ دیتے۔ آپ کے اتنے کیسز ہمارے پاس موجود ہے کہ آپ کو سر اٹھانے کی یعنی فرصت بھی پھر نہیں ہوگی۔ اسی لیے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ باز آ جائیے، ابھی بھی نکلنے کی صورت ہے، آپ پی ٹی آئی سے استعفیٰ دے دیجئے، آپ کو آئندہ ویسے بھی ٹکٹ نہیں ملے گا، اور آپ کو بہت برے نظروں سے دیکھا جائے گا، خاص کر عمران خان کی طرف سے۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا، اور جب میں کہتا ہوں تو میں اس کا توان رکھتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کا یہ ایک ایک چیز میں کہاں پہنچاؤں گا، اس کے بعد میں کہاں پہنچاؤں گا۔ پہلے تو قائد کے سامنے یہ رکھا جائے گا سب کچھ، اور اس کے بعد جو متعلقہ ادارے ہیں، اگر نیب اس وقت مفلوج ہے تو یہ مفلوج نہیں رہے گا، اگر ایف آئی ایم مفلوج ہے تو یہ مفلوج نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ عمران خان کو عوام 2/3 میجارٹی دیں گی، یہ لیجسلیشن دوبارہ ہوگا، اس سے مضبوط نیب ہوگا، اس سے مضبوط ایف آئی اے ہوگا۔ آپ کے سارے کیسز ایف بی آر کے تھرو کہ آپ نے کتنا ریٹرن جمع کیا ہے، آپ کی کمائی کیا ہے، آپ نے کس کس ٹیکے میں کس کس کو استعمال کیا، یہ سارا کچھ ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ آپ کو معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آپ نے اس عزت کا لاج نہیں رکھا جو آپ کو رکھنا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے یہ عزت آپ کو ملی تھی۔ وہاں اب آپ نے وفاداری کا ثبوت نہیں دیا، آپ نے وہاں پر وہ کچھ کارنامہ انجام دیا کہ میرے خیال میں اگر کوئی بہت ایرا غیرہ بھی ہوتا تو آپ جیسا کردار وہ ادا نہ کرتا۔ تو اس لیے آپ تیار رہیے، میرا یہ چیلنج قبول کیجئے، میرا یہ نمبر بھی ادھر لکھا ہوا ہے، بحث کرنا چاہیں گے تب بھی تیار ہوں، کس قسم کا مقابلہ آپ کرنا چاہیں اس کے لیے میں تیار ہوں، اور آپ کو میں پی ٹی آئی کا یعنی پی ٹی آئی میں عبرت کا نشان بناؤں گا، یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے، اور یہ شرط میں آپ کے ساتھ لگاؤں گا کہ آپ کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ یا صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ یا کہ کسی بھی چیز کا پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں، اور جب پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہوگا تو دیکھیے، آپ تو میں نے کتنی دفعہ سمجھا دیا کہ آپ تو کونسلر بننے کے اہل نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے لیکن جب واپس لیتا ہے تو ایسے لوگوں سے لیتا ہے جو آپ کا کردار ہے، جو آپ نے آخر میں ادا کیا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ،
آپ کے ساتھ یہی ہونا تھا، آپ کی عزت جانی تھی۔ اگر آپ میں تھوڑا استقامت ہوتا، آپ تھوڑے مستحکم رہتے، اپنے لیڈر کے ساتھ وفاداری نبھاتے، تو یہ دن آپ کو نہ دینے پڑتے۔ تو یقین کیجئے کہ اب انشاءاللہ آپ کا وہ وقت گزر گیا ہے، اب آپ کا احتساب کا وقت آئے گا۔ اور یہ دیکھیں، اگر تھوڑی سوجھ بوجھ آپ کو ہوتی تو اس وقت بھی آپ سمجھ جاتے کہ عمران خان اور پاکستان لازم و ملزوم ہے۔ تو اس وقت اگر یعنی ایزیوم کر لیتے، آپ ایک دن کے لیے اندر بھی چلے جاتے، آپ ڈسکوالیفائڈ بھی ہو جاتے، تو کیا ہو جاتا؟ نام رہ جاتا آپ کا، پوری عمر کے لیے عزت رہ جاتی۔ لیکن سب کو عزت راس نہیں آتی۔ آپ کو پی ٹی آئی نے، عمران خان نے بہت بڑی عزت دی، لیکن آپ نے اس عزت کا لاج نہیں رکھا۔ انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ کسی وقت بات کریں گے، اور آپ یہ موضوع میں چھوڑوں گا نہیں۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے اب اگلی ولاگ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔